باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد الحمدللہ آج 12ویں پارے کی ہم نے تلاوت کی۔ 12ویں پارے میں اللہ رب العزت کے پیغام کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ اس سورہ کا آغاز سورہ ہود سے ہو رہا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے، اور پھر اس میں آگے سورہ یوسف کی بھی ابتدائی کوئی 52 آیات کریمہ اس میں شامل ہیں۔ تو سورہ ہود کی جس آیت کریمہ سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عارضی جگہ کہاں ہے، سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں تمام موجودات اور تمام جاندار اور تمام مخلوقوں کے رزق کو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے قرار دیا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے روزمرہ معمولات کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں، چونکہ انسانوں کے حوالے سے تو ہمارا عقیدہ ہے ہی کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کبھی کبھی جانوروں کے بارے میں، مختلف جانداروں کے بارے میں ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہمارے ارد گرد کتنے پرندے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتے، بلیاں اور مختلف قسم کے جانور، اور کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کیا کھاتے ہوں گے، کہاں سے کھاتے ہوں گے۔ تو اصل میں بات یہی ہے کہ ان سب کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے، اور جب رازق اللہ تعالیٰ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں آپ اگر دیکھیں انسانوں کے درمیان بعض دفعہ اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ بھوک کی وجہ سے کوئی انسان اس دنیا سے گیا، تو وہ اللہ کی طرف سے رزق میں کمی کی وجہ سے اس دنیا سے نہیں جا رہے، بلکہ ہم جیسے بعض انسان ان کے رزق کا جو حصہ ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین حصہ ان تک نہیں پہنچاتے، ان کو ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے ظلم اور ستم کی وجہ سے ہم جیسے دوسرے انسان بھوک سے مر جاتے ہیں، ورنہ باقی مخلوقات میں آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بھوک سے مر جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں دنیا کے پہلے بھی کئی آیات کریمہ میں آیا ہے، آسمانوں اور زمین کے 6 روز میں خلقت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آیت نمبر 13 میں قرآن کریم کا جواب پیش کرنے کا چیلنج جو ہے وہ کفار مشرکین جو قرآن کے اوپر بار بار اعتراض کرتے تھے وہ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے، اور باقاعدہ جو لوگ بھی قرآن کریم کی حقانیت میں، اس کے کلام الہی ہونے میں شکوک و شبہات کرتے ہیں، ان سب کے لیے، اس وقت کے مشرکین کے لیے بھی تھا، اور آج بھی اگر کسی کو شک ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اس کا جواب پیش کر دیں۔ تو اگر وہ جواب پیش کر سکیں گے تو پھر کلام کا جواب آ جائے گا، یعنی اسلام سے، مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسلام کی حقانیت خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو 10 صورتوں کا، لیکن ایک اور آیت کریمہ میں پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورے کا جواب پیش کر دیں، اور لوگ ایک سورے کا جواب بھی پیش نہیں کر سکے۔ اسی طرح آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہوتے ہیں ان کی محنتوں کا معاوضہ ہم انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ دنیا کے جو طالب ہیں دنیا میں ان کو ان کا اجر دیا جائے گا، لیکن آخرت میں، اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آتش کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور وہاں ان کے عمل برباد اور ان کا کیا درا سب نابود ہو جائے گا۔ جو دنیا کے طالب ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے،
سنت جو اس دنیا کے اندر جاری ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کو عطا فرما دیتا ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے ان کو دے دیتا ہے۔ دنیا کے طالب ہیں، دنیا دے دیا، اور اگر وہ آخرت کا طالب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، تو انہیں جو کچھ اس دنیا کے اندر ملنے والا ہے بس اسی دنیا میں ان کا حصہ ان کو مل گیا، آخرت میں ان کا حصہ کیا ہے، نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس انکار کے سبب آتش جہنم ان کا مقدر ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا بھلا وہ شخص افطرا کر سکتا ہے، حضور کے بارے میں کہ جن کے اوپر اعتراض کر رہے تھے یہ لوگ، بھلا وہ شخص افطرا کر سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی دلیل ہو جو رہنما اور رحمت بن کر آئی ہو، یہی لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور دوسرے فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کریں تو اس کی وعدگاہ آتش جہنم ہے۔ آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ واضح دلیل لے کر آئے۔ قرآن کریم پیغمبر اکرم کی حقانیت کی بہترین دلیل ہے، واضح ترین دلیل ہے دیگر نشانیوں کے علاوہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی فرمایا وَشَاهِدٌ مِّن يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن، اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہے۔ روایات اہل بیت کے اندر یہ ہے، مختلف تفاسیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے ذیل میں، کہ اس شاہد سے مراد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شاہد بن کر آئے۔ آیت نمبر آگے 25 سے آیت نمبر 49 تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، اور اس میں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں، کیا تم غیر اللہ کی عبادت غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور حضرت نوح سے یہ کہتے تھے کہ ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے آیت نمبر 27، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے جو ادنا درجے کے لوگ ہیں، جو سطحی سوچ رکھنے والے ہیں، وہ تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب نعوذ باللہ خیال کرتے ہیں۔ یعنی جو منکرین تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو ان کا اعتراض تھا، ایک تو یہ تھا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے نمائندہ آیا ہے تو فرشتہ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت انسان کی ہدایت کے حوالے سے یہ جاری رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسی کو مبعوث قرار دیا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام بھی۔ اور ایک اور عادت جو منکرین کی ہوتی ہے، جو کافرین کی ہوتی ہے، جس کا اس آیت کریمہ میں بھی تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی اور بعض دیگر جگہوں پر بھی، جو کفار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور ایمان لانے والے لوگوں کو سطحی سوچ رکھنے والے اور بیوقوف سمجھتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ادنا درجے کے لوگ ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور یہ چونکہ بیوقوف ہیں تو اس لیے آپ کے دین کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ عام طور پر انبیاء کے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی آپ کو بعض لوگوں کا یہی نیچر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایمان لانے والے لوگوں کو خدا نخواستہ کم عقل سمجھتے ہیں، شعور کی کمی کا ان کو طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ منکرین کا ایک ایسا نفسیاتی حربہ ہے کہ جس کے ذریعے دیگر لوگوں کو اس دین کی طرف آنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں اگلی 4 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کہ اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان لا چکے ہیں، یقیناً یہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم ہو، اور اے میری قوم اگر میں انہیں دور کروں تو مجھے اللہ کے قہر سے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں بلائی سے نہیں نوازے گا، ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی ان کے اس اعتراض کا جواب کہ جس کے مطابق یہ ان کو پس سمجھتے ہیں اور
مال کی کمی کی وجہ سے ان کی توہین کرتے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی آسمانوں کے خزانے لے کر نہیں آیا۔ عام طور پر جو دنیاوی مفادات کو پیش نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا انبیاء کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے یہی ہے کہ یہ مال و دولت کا مالک کیوں نہیں ہے، ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، یہ ہدایت کے خزانے لے کر آتے ہیں، یہ انسانوں کو بھلائی کا راستہ اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء کرام سے اسی قسم کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہیں۔ آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے بارے میں پیشن گوئی کی فرمایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو کشتی کا حکم اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے ہیں تو آیت نمبر 38 کے مطابق یہ جو سردار تھے ان کے جو انکار کر رہے تھے، وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں تو کوئی پانی نظر نہیں آ رہا اور آپ کیا ہے کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں بتاتے کہ طوفان کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا کہ طوفان نوح کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، ان کو نہیں، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، اور روایت کے مطابق ان کی تعداد 80 تھی، اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں، باقی سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ اور نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بتحقیق میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر کشتی نوح میں پھر اس کے بعد ہے کہ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کچھ فاصلے پر تھا پکارا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لوں گا۔ آیت نمبر 43 وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا نوح کا بیٹا۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، یعنی نوح اس کے اختتام کے موقع پر، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد والی آیت میں ہے اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور یقیناً تیرا اس سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوح بے شک یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے بیٹا، یہ غیر صالح عمل ہے، لہٰذا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے درخواست نہ کریں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مبادا نادانوں میں سے ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہاں ان آیات کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے ان کی نجات کا، اور جو کشتی سے باہر رہے ان کے نابود اور غرق ہونے کا اللہ رب العزت نے پیغام بیان فرمایا۔ اور ان میں نابود ہونے والوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ فرمایا، اور بعض دیگر ایک اور آیت کریمہ جو کسی اور مقام پر ہے کہ جس کے مطابق جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں شامل تھی، سورہ تحریم کی آیت کے مطابق۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوئے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے سامنے جو معارف الہی کو بیان فرمایا تو اس ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عن غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ آیات کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر، کشتی نوح جیسی ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی اہل بیت میں سوار ہو گئے وہ نجات پا جائیں گے، اور جو اس کشتی اہل بیت سے دور رہیں، اہل بیت کے در سے دور رہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہیں۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اس امت کے لیے جو کشتی بنائی ہے وہ اپنے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شکل میں۔ اور اس کے علاوہ حدیث ثقلین میں بھی بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا، کشتی کا لفظ نہیں ہے لیکن گمراہی سے بچنے کا تذکرہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان
دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ کون ہے؟ قرآن ہے اور اطرت ہے، میرے اطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھیں تو ہم گویا کہ کشتی محمدی میں سوار ہو گئے ہیں، کشتی اسلام میں سوار ہو گئے ہیں، اور پھر نجات پانے والوں میں سے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سے دور رہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کشتی نوح کے ساتھ تشبیہ دی اہل بیت کی، تو غرق ہونے والوں میں سے خدا نخواستہ قرار پائیں گے۔ اور اس کے بعد کشتی جو ہے جودی کے پہاڑ کے اوپر آ کر رک جاتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت جو ہے وہاں زندگی کا موقع ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے دوبارہ مل جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 50 سے 60 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا، کہ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام اور عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، دوسرے معبودوں کو تم نے صرف افترا کیا ہے۔ اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کرام ایک اللہ رب العزت کی عبودیت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے، اور پھر اس الہی پیغام کو پہنچانے کا کوئی بدلہ امت سے طلب نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے اسی بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی دوسری آیت کریمہ میں پھر یہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اجر رسالت جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مودت فی القربہ کو، ذوی القربہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کو قرار دیا، کہ جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ شورى میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ آیت نمبر 52 میں کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، اور وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ یہ آیت کریمہ اور اسی طرح دیگر آیت کریمہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اگر نعمتیں چاہتے ہیں، یعنی نعمتوں کی فراوانی بھی اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں گے۔ تو لہٰذا دین کی طرف آنے کا، دین کے دائرے میں رہنے کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہوگا، آخرت میں تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی انسان کو فائدہ ملے گا۔ دنیا میں بھی اگر آپ نعمتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دین الہی کی طرف آ جائیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو انسان کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں فراوان ملیں گی۔ حضرت آیت نمبر 61 سے 68 تک حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، قوم صالح، کہ جہاں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا، اور پھر نشانی کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نشانی دکھائی کہ پہاڑ سے اونٹنی جو ہے وہ نکل آئی، اتنا بڑا معجزہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا، لیکن پھر اس کے باوجود بھی وہ لوگ بہانے بناتے رہے، گمراہی کے رستے کے اوپر رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آیت نمبر 64 میں اونٹنی خدا کی نشانی ہے اس کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے مطابق ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، آیت نمبر 65 ہے، پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو صالح نے کہا تم لوگ 3 دن اپنے گھروں میں بسر کرو، یہ ایک ناقابل تکذیب وعدہ ہے، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا، آیت نمبر 66، پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا، یقیناً آپ کا رب بڑا طاقتور غالب آنے والا ہے۔ اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک چنگار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ ایک سیہا جو ہے، آسمانی سیہا، چنگار، آواز، خوفناک آواز آئی، تو اس کے بعد وہ سب مر گئے، گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، ایسے مر گئے گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔
واضح رہے کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا تو آگاہ رہو سمود کی قوم کے لیے رحمت حق سے دوری ہو۔ قوم سمود کی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی کو انہوں نے مار ڈالا، اس کی پونچھیں کاٹ دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اسی دنیا کے اندر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی گفتگو جو ہے آیت نمبر 69 سے لے کر 76 تک ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جو فرشتے آئے تھے راستے سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، ورنہ جا رہے تھے یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملے تو حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ جب وہ فرشتے بشارت لے کر ابراہیم کے پاس پہنچے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم نے جواباً کہا سلام۔ ابھی دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچھڑا لے کر آئے، باقاعدہ ان کی مہمان نوازی میں بنا ہوا بچھڑا جو ہے روسٹ کر کے لے کر آئے۔ جب ابراہیم نے فرمایا کہ کھا لیں، جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی خیال کیا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا خوف نہ کیجئے، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ وہاں پر کھڑی تھیں، بس وہ ہنس پڑیں۔ تو ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی، تو وہ بولیں، حضرت سارہ بولیں ہائے میری شامت، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا جب کہ میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ تم اہل بیت پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکات ہیں، یقیناً اللہ قابل ستائش بڑی شان والا ہے۔ حضرت سارہ کی عمر جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 100 سال تھی، یعنی بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اور حضرت سارہ کی عمر بھی اس وقت 90 سال کی تھی، تو بالکل اولاد سے تقریباً اولاد کی ان کو امید نہیں تھی۔ جب یہ بشارت دی گئی تو تعجب کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ جسے اولاد دینا چاہے بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اولاد انہیں عطا فرمائی۔ اس سے پہلے اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی، یعنی کوئی 14 سال پہلے حضرت اسحاق کی پیدائش سے کوئی 14 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے حضرت ہاجرہ کے توسط سے۔ تو یہ دوسری بشارت اسی لیے ان کی زوجہ کو دی حضرت سارہ کو کہ جن کی اولاد نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب ابراہیم کے دل سے خوف نکل گیا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف۔ اور پھر داستان لوط ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا داستان، آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 تک۔ ان کے قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، ان کے درمیان رشتہ داری تھی، لیکن وہ دوسری قوم کے اندر مبعوث تھے اور ان کی ہدایت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر تھی، اور انتہائی بدکار قوم تھی، انتہائی برائی اور فحاشی کے مرتکب ہونے والی قوم تھی، جس کی حضرت لوط علیہ السلام نے بہت زیادہ کوششیں کی ان کو راہ راست پر لانے کی، لیکن وہ راہ راست پر نہیں آئے۔ تو اب یہ فرشتے آئے ہیں ان کے پاس، اور جب فرشتے آئے تو قوم لوط دوبارہ ان کے گھر تک پہنچ گئے غلط ارادے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال فرشتے جان جاتے ہیں کہ حضرت لوط پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی دور کرنے کی خاطر فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم ان کے لیے عذاب کی خبر دینے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا آیت نمبر 81 میں کہ وہ نکل جائیں، رات کو یہاں سے نکل جائیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرستادے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، یعنی اس کو لے کر نہ جائیں، بیوی کو ان کے درمیان چھوڑ دیں چونکہ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ بے شک جو عذاب دوسروں پر پڑنے والا ہے وہی اس بیوی پر بھی پڑے گا، یقیناً ان کے وعدے عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے، یعنی قوم لوط کے اوپر عذاب، تو ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا اور اس پر پختہ مٹی کے پتھروں کی لگاتار بارش کر دی۔
جن پر آپ کے رب کے ہاتھ سے نشانی لگی ہوئی تھی، اور یہ عذاب ظالموں سے کوئی دور نہیں۔ قوم لوط جب اس برائی سے باز نہیں آئے تو ان فرشتے آئے، اور فرشتوں کے آنے کے بعد جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ نکل گئے تو پتھروں کی بارش کے ذریعے ان کو نابود کیا، اور ان کے اوپر اسی دنیا کے اندر پتھر برسے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے برے کاموں کا اور بری عادتوں کا انجام اسی دنیا کے اندر بھی، آخرت کے عذاب کے علاوہ اسی دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب میں گرفتار فرما دیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 94 تک 10 آیات میں تقریباً حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کی طرف ہم نے ان کے برادری کے فرد شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں آسودگی میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے جس کا عذاب تمہیں گھیر لے۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ پورا ناپا اور تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد کرتے نہ رہا کرو۔ اللہ کی طرف سے باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگہبان تو نہیں۔ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تھے، اس طرح کی بے ایمانی سے ان کو روکتے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو حضرت شعیب ان کو بہرحال عذاب سے بھی ڈراتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے، شعیب علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب بھی ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آیت نمبر 86 جو ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی طرف سے باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن بعض روایات کے مطابق جب امام زمانہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، آپ کا جب ظہور ہوگا آخری زمانے میں، تو خانہ کعبہ سے جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ یہی تلاوت فرماتے ہوئے ظہور فرمائیں گے کہ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر اللہ کی طرف سے باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 97 سے پھر حضرت شعیب کی قوم کے اوپر بھی عذاب کا تذکرہ ہے آیت نمبر 94 میں، کہ دوبارہ ایک چیخ کی آواز ہے، صیحہ کی آواز آئی، جس سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اور پھر روایات میں یہ ہے کہ ان میں بعض افراد ایسے بھی تھے کہ جو یہ کام نہیں کرتے تھے۔ قوم صالح کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی نے اس اونٹنی کو ذبح کیا تھا، مار دیا تھا، لیکن باقیوں کے اوپر بھی عذاب آیا۔ اور کیوں عذاب آیا باقیوں کے اوپر؟ اس لیے کہ وہ ان برائی کے مرتکب ہونے والے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، بلکہ ان کی برائی کے اوپر راضی تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا اہم کام ہے، کہ اگر اس فریضے کو ترک کریں گے تو ترک کرنے والے بھی گناہ گاروں کے گناہ میں شریک ہو کر عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ان دو انبیاء کے اقوام کے اوپر عذاب سے نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 109 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا ہے، کہ پہلے بھی کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں دوبارہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی فرعون کی جانب ان کا جانا، اور پھر وہاں ان کو جو ہے دعوت دینا توحید کی طرف، لیکن دوبارہ فرعون کی جانب سے انکار کرنا، اور ان کو اللہ رب العزت کے عذاب اور ان کی پکڑ کی جو ہے وہ نوید دے دینا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 112 میں جو آیت کریمہ ہے وہ حضور اکرم سے ان تمام انبیاء کرام کے واقعات کو اور انبیاء کرام کے اوپر آنے والی سختیوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ حکم دیا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ پلٹ آئے ہیں اللہ کی طرف، ثابت قدم رہیں اور حد سے تجاوز بھی نہ کریں، اللہ تمہارے اعمال کو یقیناً خوب دیکھنے والا ہے۔ اس میں ثابت قدمی کا، استقامت کا حضور اکرم کو حکم دیا گیا ہے، تو اسی لیے ایک ایسی استقامت کی، ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ دین مبین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لوگوں کی دشمنیاں مول رہے تھے، مزید استقامت کا حکم آیا تو یہ ایک ایسا الہی حکم تھا کہ جو یقیناً کیا ہے، جس کے اوپر عمل مشکل بھی ہے، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم نے یہاں پر فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے مجھے
बूढ़ा कर दिया, शय्यबतनी सूरत हूद, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। इसी आयत करीमा के नुज़ूल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहाँ इस्तिक़ामत का मज़ीद हुक्म है। और अंबिया के हालात और वाक़यात को बयान करने के बाद आयत नंबर 120 में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदमी का दोबारा हुक्म है कि ए रसूल, हम पैगम्बरों के वो तमाम हालात आपको बताते हैं जिनसे हम आपको सबात क़ल्ब देते हैं और उनके ज़रिए हक़ बात आप तक पहुँच जाती है, नीज़ मोमिनीन के लिए नसीहत और याद दहानी है। इसके बाद फिर सूरह यूसुफ़ शुरू हो रहा है। सूरह यूसुफ़ जो है मक्की सूरतों में से, और इसमें 111 आयात हैं, 111 इसमें आयात करीमा हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को तफ़सील के साथ बयान फरमाया है। और इस सूरे में अल्लाह ताला ने 20 मरतबा से ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम भी लिया है। और इस आयत करीमा की तीसरी आयत में इसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन क़िस्सा करार दिया है। अहसनुल क़िसस नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़िसस, हम इस क़ुरान को आपकी तरफ वही करके आपसे बेहतरीन क़िस्सा बयान करना चाहते हैं, और आप इससे पहले इन वाक़यात से बेखबर थे। जब यूसुफ़ ने अपने बाप से कहा कि ए बाबा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों को, वो मशहूर ख्वाब, 11 सितारों को देखा और सूरज और चाँद को मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब ने फरमाया कि बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना, वरना वो आपके ख़िलाफ़ कोई चाल सोचेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और आपका रब इसी तरह आपको बरगुज़ीदा करेगा और आपको ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। हज़रत यूसुफ़, और आप पर और आल याकूब पर अपनी नेमत इसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले आपके अजदाद इब्राहीम और इसहाक़ को पर कर चुका। बेशक आपका रब बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला है। बतहक़ीक़ यूसुफ़ और उसके भाइयों में पूछने वालों के लिए निशानियाँ हैं। फिर यहाँ से आगे उनके भाइयों का तज़किरा है। जब भाइयों ने आपस में कहा, आयत नंबर 8, यूसुफ़ और उसका भाई हमारे अब्बा को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, यूसुफ़ और बिन्यामीन हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक जमात हैं, बेशक हमारे अब्बा तो सरी गलती पर हैं। फिर एक भाई ने कहा, यूसुफ़ को मार डालो या उसे किसी सरज़मीन में फेंक दो, ताकि तुम्हारे अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए और उसके बाद तुम लोग नेक बन जाओ। यानी पहले गुनाह कर लो, यूसुफ़ को मार डालें, फिर बाद में नेक बन जाए, तौबा कर लें। ये एक शैतानी जो है मशवरा दिया जा रहा था। उनमें से एक कहने वाले ने बोला, यूसुफ़ को कत्ल ना करो, ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे किसी गहरे कुएं में फेंक दो, वो कोई काफ़िला आएगा और उसे निकाल कर ले जाएगा। और फिर बाद में इसी आखिरी मशवरे के ऊपर जो इत्तेफाक हुआ कि हाँ, नहीं मार डालेंगे, उनको कुएं के अंदर फेंक देंगे, और फिर उन्हें फेंक दिया गया। फिर उसके बाद आगे तज़किरा है आयत नंबर 11 से आगे कि हज़रत याकूब के पास आते हैं, कहने लगे, हमारे अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ़ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते, हालांकि हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे हमराह भेज दीजिए ताकि कुछ खा पी ले, खेल कूद करे, और हम यकीनन उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब ने फरमाया, तुम्हारा उसे ले जाना मेरे लिए हुज़्न का बायस है, और मुझे डर है कि उसे बेड़िया न खा जाए और तुम उससे गाफिल रहो। तो कहने लगे, भाई, हम एक जमात हैं, उसके बावजूद अगर यूसुफ़ को नुकसान उठाने वालों में ठहरेंगे। फिर उसके बाद वो उनको ले जाते हैं। बस जब वो उसे ले गए और सब ने इत्तेफाक कर लिया कि उसे गहरे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ़ की तरफ वही की कि एक दिन आएगा कि आप उनके पास उस फ़ेल शनी के बारे में उन्हें ज़रूर बताएंगे जब उन्हें इस बात का शऊर भी नहीं होगा। और यहाँ से फिर आगे वाक़ई को अल्लाह ताला ने आगे तफसील के साथ बयान फरमाया कि उनको वहाँ से फेंका जाता है, और इसके बाद जो है वहाँ से वो रोते हुए वापस आते हैं हज़रत याकूब के पास, और उनका जो कुर्ता है वो लेकर आते हैं, और आकर कहते हैं, उसके ऊपर झूठा खून लगा कर लेकर आते हैं। आयत नंबर 18, झूठा खून लगा कर लेकर आते हैं, और आने के बाद कहते हैं कि उनको भेड़िया खा गया। और फिर यहाँ से आगे जो है उस काफ़िले का तज़किरा है कि जो काफ़िला पानी लेने के लिए उसके अंदर अपना डोल डाल देता है, आयत नंबर 19। तो वहाँ से ये खूबसूरत लड़का जो है वहाँ से बरामद होता है, और फिर वो उसको अपना तिजारती सामान के तौर पर लेकर जाते हैं। और उनके भाई जब दूर से उनको देखते हैं तो आते हैं, कहते हैं कि हमारे ग़ुलाम हैं, और मामूली कीमत के ऊपर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच डालते हैं, आयत नंबर 20। और उसके बाद मिस्र में उनको लाया जाता है। के बाद उन्हें मिस्र में भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आगे बेच दिया जाता है। और फिर करते करते हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के पास पहुँच जाते हैं, और यूसुफ़ जिस औरत के घर में थे
اس نے انہیں اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ آیت نمبر 23، اور سارے دروازے بند کر کے کہنے لگے آ جا۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا، یقیناً میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ یہاں پر جو ہے زلیخا کی بد ارادی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں، کیونکہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ عورت کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت مجھے تھی، اور اس عورت کے خاندان کے کسی فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کے شوہر نے کہا کہ بے شک یہ سب تم عورتوں کی فریب کاری ہے، تم عورتوں کی فریب کاری تو بہت باری ہے۔ یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ جس نے گواہی دی تھی، لیکن روایات کے مطابق وہ بچہ تھا کہ جس نے یہاں پر گواہی دی اور کہا کہ اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہو تو زلیخا قصوروار ہیں، اور اگر آگے سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں۔ لیکن قصور معلوم ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھی زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندان مجھے بہت پسند ہے۔ یعنی ان جیسے عورتوں، چونکہ اس سے پہلے آیت نمبر 31 میں ان زنان مصر کا تذکرہ ہے کہ جب زنان مصر نے زلیخا کو تانے دینا شروع کر دیے کہ ایک غلام کے اوپر تم فریفتہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں چاقو دے دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف کو وہاں سے گزار دیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ آیت نمبر 31۔ تو جب حضرت یوسف کو قید میں ڈالنے کا حکم سنایا گیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس نسبت کہ ان جیسے لوگوں کے درمیان ایسے معاشرے کے اندر رہوں اور خدا نخواستہ گناہ کا شکار ہو جاؤں، مجھے قید پسند ہے۔ اور قید میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے، اور وہاں پر ان دو نوجوانوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے کہ جو خواب دیکھتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں تو وہ خواب کی تعبیر ان کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 41، خواب کی تعبیر ان کے درمیان فرماتے ہیں کہ اے میرے زندان کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ جو بات تم دونوں مجھ سے دریافت کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ان دونوں میں سے جس کی رہائی کا خیال تھا، یوسف نے اس سے کہا اپنے مالک بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بلا دیا اور وہ اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرے۔ یوں یوسف کئی سال مزید زندان میں پڑے رہے۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی، پھر بادشاہ کے خواب کا تذکر، 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے۔ اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر مجھ سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں اور اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو ان 2 قیدیوں میں سے جس نے رہائی پائی تھی اسے وہ بات بڑی مدت کے بعد یاد آ گئی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس زندان میں بھیج دیں۔ اور اے یوسف، اے بڑے راز کو، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز اور 7 خوشے خشک ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں آپ کی سچی تعبیر سن کر۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں، آیت نمبر 47، تم 7 برس تک متواتر کھیتی باڑی کرتے رہو گے، ان 7 سالوں میں جو فصل تم کاٹو ان میں سے قلیل حصہ تم کھاؤ، باقی اس کے خوشوں ہی میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے جن میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان 7 سالوں میں جمع کر رکھا تھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم بچا کر رکھو گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش ملے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب یوسف آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام زندان سے نکلنے سے پہلے اپنی عفت اور پاک دامنی کی گواہی جو ہے ان خواتین سے جنہوں نے ان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی تھی دلوانا چاہتے ہیں، تاکہ پاکیزگی جو ہے وہ ثابت ہو جائے، پھر زندان سے آئے اور پتہ چلے کہ بے قصور تھے اور بے قصور ان کو زندان میں ڈالا گیا تھا۔ میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس جا اور اسے پوچھ کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاریوں سے خوب یقیناً باخبر ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا
اس وقت تمہارا کیا واقعہ ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اس کے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ سب عورتوں نے کہا پاکیزہ ہے اللہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس موقع پر عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل کر سامنے آ گیا، میں نے ہی یوسف کو اس کی مرضی کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یوسف یقیناً سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا ایسا میں نے اس لیے کیا کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی۔ عزیز مصر جان لے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ کتنا احسان فراموش ہے، وہ یہ جان لے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اور اللہ خیانت کاروں کے مکر و فریب کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا۔ یہ آخری آیت تھی اس پارے کی، آیت نمبر 52۔ اس کے بعد بھی یہ واقعہ آگے جاری ہے، لیکن آخری نقطہ آپ کے سامنے بیان کر لوں۔ شیخ محسن صاحب نے خوبصورت ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ داستان یوسف میں 3 خواب قابل توجہ ہیں۔ ایک یوسف کا خواب جو دیکھا، ایک قیدی کا خواب، اور تیسرا جو خواب ہے بادشاہ کا خواب، ٹھیک ہے، جس سے بہت ساری تبدیلیاں جو سامنے آ گئے۔ اور 3 کرتے اس سورے کے اندر قابل توجہ ہیں۔ ایک خون آلود کرتا جو حضرت یوسف کے پاس لے جایا گیا، اور دوسرا وہ کرتا جس کا دامن چاک تھا، زلیخا نے پیچھے سے جو چاک کیا تھا حضرت یوسف کا، اور تیسرا وہ کرتا جس سے یعقوب کو دوبارہ بینائی ملی۔ ہمارا دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کلی عاجل عطا فرما۔ اس دنیا سے جتنے مومنین مومنات گزر چکے ہوں سب کی مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔